او پریز 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 ہاللویا۔ آج 13 نومبر 2025 شام کی عبادت میں عزیزو فیس بک فیملی کو ہاللویا خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، اور خدا یسوع مسیح کی شکر گزاری کرتا ہوں جس نے آج کے دن تک ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا ہے اور زندگی میں پھر موقع دیا ہے۔ ہاللویا۔ دعا اربانی میں ہم کہتے ہیں، اے ہمارے باپ یسوع مسیح، ہماری روز کی روٹی آج ہمیں عطا فرما۔ ہاللویا۔ دنیاوی روٹی کے لیے ہم کتنی فکر کرتے ہیں، صبح بھی کھاتے ہیں، دوپہر کو بھی، شام کو، پھر اور کہیں بھی چانس مل جائے تو اور بھی کھا لیتے ہیں۔ اسی طرح سے روحانی روٹی کے لیے بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے، اور شکر ہو اس چھوٹی سی کلیسیا کے وسیلہ سے، سرگرم کلیسیا کے وسیلہ سے ہم واٹس ایپ کے ذریعے بھی صبح بھی بہن بھائی اٹھتے ہیں، میں کبھی کبھی بیچ میں کمزور پڑ جاتا ہوں، اور شام کو بھی۔ یہ خدا کا مہربانی ہے، ہماری اس میں کوئی خوبی یا لیاقت نہیں ہے عزیزو۔ آج عزیزو ایک اور اہم ٹاپک میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ ٹاپک مجھے 1999 میں لیبیا کے شہر بنغازی کے اندر خداوند کے روح نے اس سال، جس سال ہمارے چرچ کے اندر بہت پرابلم تھا، مشکل تھی، کٹھن حالات تھے، لوگوں کی یہ آرزو تھی، چرچ میں سے زیادہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ چرچ کے اندر قرآن اندازی ہونی چاہیے، لیکن ایسا ممکن نہ ہوا۔ تو جب اسی رگڑے جھگڑے کے اندر چرچ کے 2 حصے بھی ہو گئے، تو تب عزیزو اس سال کا ایسٹر جو منایا جا رہا تھا، اس سال میں نے اپنے بھائیوں سے انکار کیا کہ میں اس میٹنگ کو لیڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ چرچ میں یونٹی نہیں ہے۔ لیکن جب میٹنگ برخاست ہوئی اور میں نے وہاں پر بھائیوں سے کہا کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے، تاکہ میرے دل میں ایک بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ تھی، باپ بیٹا پاک روح جب ایک ہیں، باپ بیٹا پاک روح جب ایک ہیں، تو کیوں نہیں ہم ایک، تو کیوں نہیں ہم ایک، تو کیوں نہیں ہم ایک۔ آج کا ٹاپک عزیزو، ہم سب ایک ہوں، کس طرح؟ جس طرح میں اور باپ ایک ہیں، جس طرح میں اور باپ، یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں زمین پر، انہوں نے کہا جس طرح میں اور باپ ایک ہیں، ہم سب ایک ہوں۔ تو انہوں نے اپنی اگزامپل دی ہے۔ اگر وہ ایک نہ ہوتے تو کیوں بار بار کہتے تھے عزیزوں؟ آئیے میرے ساتھ تلاوت کیجئے کتاب مقدس میں سے اقتباس۔ مقدس یوحنا رسول کا انجیلی بیان ہے، اور اس کا 17واں چیپٹر 17 چیپٹر ہے، اور اس کی 12ویں آیت اور اس کی 24 آیت تک میں پڑھے دیتا ہوں، پورا اقتباس پڑھتا ہوں عزیزوں، جس میں 4 دفعہ لکھا ہوا ہے، اے قدوس باپ، اپنے اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا ہے، ان کی حفاظت کر تاکہ وہ ہماری طرح ایک ہوں۔ اپنے مائک کھولیے، سب مل کر کہیں، تاکہ وہ ہماری طرح ایک ہوں۔ ہاللویا۔ پھر عزیزو 20ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، لکھا ہے، میں صرف انہی کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلے سے مجھ پر ایمان لائیں گے، تاکہ وہ سب ایک ہوں۔ بولیے زور سے، تاکہ ہم سب ایک ہوں۔ یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ہوں۔ پھر 22 آیت ہے، اور وہ جلال جو تو نے مجھے دیا ہے، میں نے انہیں دیا ہے
تاکہ وہ ایک ہوں جیسے ہم ایک ہیں. ہالےلویا. تو پریز دی لارڈ عزیزو. کیا یسوع مسیح عزیزو اپنی ایگزامپل نہیں دے رہے؟ اپنی بات کہہ رہے ہیں نا. اگر وہ ایک نہ ہوتے، اگر وہ تین ہوتے تو وہ کیوں کہتے؟ سوچنے کی بات ہے یا نہیں؟ انہوں نے اپنی ایگزامپل دی ہے. اپنی ایگزامپل دے کر کے انہوں نے ہمیں سکھایا ہے. کلیسیوں کے اندر آج بھی تضاد ہے عزیزو. کلیسیوں کے اندر آج بھی کہتے ہیں باپ، بیٹا اور روح القدس کے نام سے آمین. کچھ لوگ کہتے ہیں جی تینوں ایک ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہیں. لیکن کل کا میسج جو سرویائی میسج آپ کے سامنے پہنچا عزیزو، روح کو کون کاٹ سکتا ہے عزیزو؟ روح کے کون ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے؟ خدا روح ہے، خداوند روح ہے، مسیح روح ہے، یسوع روح ہے. روح کے کون ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے؟ اور یہ تقریباً عزیزو 350-400 لوگوں نے دیکھا کل. آج 24 گھنٹے کے بعد پھر میٹنگ ہو رہی ہے عزیزو. میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں. اور کل عزیزو، کل کے میسج کے بعد تقریباً 25 سے 30 لوگ فیس بک فیملی میں شامل ہو گئے ہیں. 990 پیپل. ہالےلویا. اور آج ہی رات یہ 1000 کراس کر جائیں گے. یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور اس کے اندر ہر مشن کے لوگ آ رہے ہیں. اس کے اندر سیلویشن آرمی کے لوگ، اس کے اندر عزیز و کیتھولک لوگ آ رہے ہیں. اس کے اندر اور 7 ڈے کے لوگ ہیں. اس کے اندر نائجیریا سے لوگ شامل ہو رہے ہیں. میں خدا کی شکر گزاری کرتا. آج انگلینڈ سے ایک بھائی ملا. اس نے کہا کہ ہماری بیس تو پاکستان کی ہے. تو میں نے کہا بتائیں پاکستان کے کس کونے سے؟ تو کہنے لگے وہ بہار کالونی. میں نے کہا اچھا مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ اس انکل فرمان تھے وہاں پر عزیزو. وہ سیلویشن آرمی میں شاید کرنل تھے، ان کا عہدہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے باپ تھے. ہالےلویا عزیزو. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم مشنزم سے باہر نکل چکے ہیں. وہ عزیزو انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا. انہوں نے ڈینومینیشن نہیں کہا، انہوں نے کہا ڈرامینیشن. یعنی یہ جتنی ہمارے گروپس ہیں یہ ہم سب ڈرامہ بازی پر کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے. وجہ یہ ہے. تو عزیزو آج کا ٹاپک ہوگا یونٹی، اتحاد. کس کی طرح؟ جس طرح باپ بیٹا روح القدس ایک ہے. جب عزیزو آپ اس باب چیپٹر کو پڑھتے ہیں، اس سے پہلے بھی ایک چیپٹر ہے اس کا، وہ ہے یوحنا 16 باب ہے، مقدس یوحنا 16 باب. اور جب آپ اس کی تلاوت کریں گے تو اس کے 24، 25، 26 آیت میں لکھا ہوا ہے عزیزو تقریباً 35 سے لے کر 40 تمثیلوں میں یسوع مسیح نے نئے نامے میں کلام کیا ہے. 35 to 40 مختلف تھوڑی سی ویریشن ہے اس کے اندر، لیکن اتنی تمثیلوں میں خدا نے کلام کیا ہے. اور یہاں پر لکھا ہے، غور سے پڑھیے اور بار بار پڑھیے. انہوں نے یہ جو مسئلہ فادر ہے نا، کہ ان کا باپ کون ہے، اس کو انہوں نے وضاحت سے بیان کیا ہے. انہوں نے کہا میں تو تم سے تمثیلوں میں باتیں کرتا تھا، کلام تمہیں سکھاتا تھا، لیکن اب میں تمثیلوں میں نہیں بلکہ باپ کی خبر تمہیں صاف صاف دوں گا. باپ کی خبر صاف صاف تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ راز کیا ہے. اور اب میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ میرے باپ کے نام سے مانگو، باپ کے نام سے مانگو، یہ نہیں کہوں گا، بلکہ یہ کہوں گا کہ جو کچھ تم میرے نام سے مانگو گے وہ میں تمہیں دوں گا، کیونکہ باپ میرے اندر رہتا ہے اور میں باپ کے اندر رہتا ہوں، اور جس طرح میں اور باپ ایک ہیں تم ایک ہو جاؤ. یہ ان کی اپنی اگزامپل ہے، انہوں نے اپنی مثال دی ہے. اور ہمیں بھی عزیزو اسی طرح سے ہی اگر ہو سکے تو اپنی مثال دینی چاہیے. میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں اور اس کے نام کو مبارک کہتا ہوں. لیکن ایسا کب ہوگا؟ کیسے کر سکتے ہم؟ اس کے لیے ایک چوپان کے ہاتھ میں 2 چھڑیاں ہونی چاہیے. ایک چوپان ہے عزیزو جن کو ہم اس روئے زمین پر
ہم انہیں رسول کہتے ہیں، چرواہے کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں، استاد کہتے ہیں، مبشر کہتے ہیں. یہ بائبل مقدس میں لکھے ہوئے ڈیزینیشن عزیزو چرچز کے اندر. یہ سارے استاد ہیں عزیزو. ان کے ہاتھ میں 2 لاٹھیاں ہونی چاہیے، ایک فضل کی لاٹھی اور ایک یونٹی کی لاٹھی، اتحاد کی لاٹھی. جب تک ان کے ہاتھ میں یہ فضل کیا ہے؟ یہ ہے عزیزو اسپرٹ آف گریس ہے. جب روح القدس آپ کی زندگی کے اندر ہے تو آپ کے اندر فضل کا روح جو آ چکا ہے، اور اس کا نشان غیر زبانیں ہیں، نئی زبانیں، بیگانہ زبانیں، آدمیوں کی زبانیں، فرشتوں کی زبانیں. یہ کلام کہتا ہے، میں نہیں کہتا، یہ نشان ہے. یہ جب آگے اور بڑھتا ہے تو پھر یہ نعمت بنتا ہے. یہ عزیزو پہلا کرنتھیوں اور اس کا 12واں باب ہے، اور جب آپ اس میں پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہے کہ روح القدس کے بغیر ہم اس سے خداوند بھی نہیں کہہ سکتے، اور روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہے. اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ روحانی حکمت کا کلام، علمیت کا کلام، شفا دینے کی توفیق، زندہ ایمان، نبوتیں، معجزات، غیر زبانیں اور غیر زبانوں کا ترجمہ، اور پھر روحوں کا امتیاز ہے، ڈسرننگ اسپرٹ ہے. پھر وہ نعمت بن جاتی ہے عزیزو. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں زندہ کلام کے لیے جس کے اندر یہ لکھا ہے. تو جب ہم روح سے بھر جائیں گے تب عزیزو خدا کا پاک روح ہمیں استعمال کرے گا. ہم رسول ہو سکتے ہیں، چرواہا ہو سکتے ہیں جنہیں پاسٹر کہتے ہیں، فادر کہتے ہیں، اور پھر بشپ صاحبان بھی آگے پھر بڑھتی جاتی ہے خدمت. وہ پھر بہت سے چرچز کے اوپر آپ کا کنٹرول ہو جاتا ہے. ان سب کے نے کرنا کیا عزیزو؟ افسیوں کلام پروس کا لکھا ہوا خط ہے عزیزو، اور اس کا 4 باب کی جب آپ سٹڈی کریں گے تو 11ویں آیت سے یہ کلام شروع ہوتا ہے. لکھا ہے کہ وہ شخص جو موا اور دفن ہوا اور تیسرے دن زندہ ہوا ہے، اور وہ عزیزو 40ویں دن آسمان کی طرف چلا گیا ہے، قیدیوں کو ساتھ لے گیا، ان کو انعام دیے. اس نے کلیسیا کے اندر یہ لوگ مقرر کیے ہیں تاکہ کیا کریں؟ مقدس لوگوں کو کامل بنائیں. جو ہیں مقدس، اب ان کو کامل کیسے بنانا ہے عزیزو؟ اور ہر کلیسیا مقدسین کی کلیسیا عزیزو. ساری کلیسیاں مقدسوں کی جماعت کہلاتی ہیں. کوئی بات نہیں، کوئی وہ ہے، کوئی وہ ہے، کوئی وہ ہے. یہ آپ سمجھ گئے میرا اشارہ کنایا. لیکن جب تک کامل نہیں آتا کاملیت بھی نہیں آئے گی. کامل جب تک کامل نہیں آتا نقائص رہیں گے، کمزوریاں رہیں گی. لیکن جب کامل آئے گا تو نقائص جائیں گے اور ہم اس کی طرح کے کامل بنیں گے، مسیح کی طرح کے کامل. آپ نے دیکھا پہلا کرنتھیوں 13واں باب کے اندر انہوں نے کچھ اگزامپل دی ہے کہ اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں. اس سے پہلے لکھا ہے کہ اس میں کلام پاک میں یوں لکھا ہے کہ اگر ہم آدمیوں کی زبانیں یا فرشتوں کی زبانیں بولتے ہیں، یہاں سے کلام شروع ہوا ہے، اور ہم محبت نہیں رکھتے تو ہم ٹھنٹھناتے پیتے اور جھنجھناتی جانج ہیں. اور اگر ہمارے پاس سارا علم بھی ہو، کلام کا بڑا علم ہے جی، ساری بائبل ہوتی ہے جی، اور ہمارا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دیں، لیکن اگر محبت نہ رکھیں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اگر میں اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں اور اپنا بدن بھی جلانے کو دے ڈالوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں. ایسا کیوں ہوا؟ بولیاں بھی بولی جا رہی ہیں، یہ تو کاملیت کا نشان ہے. لیکن عزیزو آگے لکھا ہے جب کامل آئے گا تو نقائص جائیں گے نا.
जब रूह कुदस की बरकत पूरे तौर से सिर्फ रूह कहने से नहीं बल्कि रूह कुदस की हकीकी बरकत को अपनी जिंदगी में लेने के बाद ये निकाय चले जाएंगे, तब अजीजों मुकद्दस लोग वो कामिल बनेंगे। तब मुकद्दसीन जो हैं वो कामलियत की शारा पर दौड़ेंगे, कमाल की तरफ जाएंगे। हालेलुया। अब अजीजों फिर आगे लिखा है, ताकि खिदमत गुजारी का काम किया जाए, चर्च के अंदर, कलीसियाओं के अंदर खिदमत गुजारी का काम किया जाए, और सब इंसानों को मसीह के ईमान में और उसकी पहचान में एक करके मसीह के कद के अंदाजा तक पहुंच, एक करके, वन यूनिट, यूनिटी अजीजों, इत्तेहाद की छड़ी से और अजीजों फजल की छड़ी के वसीला से, रूह फजल के वसीला से कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर हुआ। रूह फजल और रूह स्पिरिट ट्रुथ, उसके वसीले से वो आज, क्या मैं और आप रूह से पैदा हो चुके हैं? अगर ऐसा है तो तब तो अजीजों हम इसकी मुनादी भी करेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो हम अजीजों और बहुत सा कलाम सुना देंगे। बाइबल मुकद्दस के अंदर बड़ी स्टोरियां लिखी हुई हैं, कोई भी स्टोरी सुना दो कलीसिया को, वो खुश हो जाती है, चले जाते हैं। दे दिया, पासबानों ने मैसेज दे दिया, ओके जाओ। लेकिन अजीजों, सब इंसानों को मसीह के ईमान और उसकी पहचान में एक करके मसीह के कद के अंदाजा तक पहुंचा दें। यह है हमारा मैंडेट, यह है हमारी खिदमत। जो इस तरह से कर रहा है वो मसीह का मकबूल और आदमियों में भी मकबूल है, क्योंकि इत्तेहाद और यूनिटी को कौन नहीं चाहता। हालेलुया। यह खादमों की ड्यूटी है। इसके लिए अजीजों हमें क्या करना होगा? यीशु मसीह का शागिर्द बनना होगा। और यीशु मसीह शागिर्दों से तवक्को करते हैं कि वो कामिल हों। जो शागिर्दियत की राह पर नहीं चलना चाहता वो कैसे कामिल बनेगा? इसके लिए आप मत्ती के इंजील उसका 5वां बाब पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा है, वो उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। क्या मसीह यीशु की जुबान बंद थी? क्या वो गूंगा था अजीजों? जुबान खोल करके इसमें से जो इब्रानी जुबान है कि वो उनको साफ साफ क्लियर कट बातें बताने लगा। जैसे यूहन्ना ने कहा, अब मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूं कि ये जो मसला तुम्हारे अंदर फंस गया है ना बाप का, अब मैं तुम्हें वो बताना चाहता हूं। और अजीजों, जिसका कोई बाप ही ना हो, माँ ही ना हो, नस्बनामा ही ना हो, जिसकी ना उम्र का कोई शुरू है ना उसकी उम्र का कोई आखिर है, तो फिर भी हम उसको बाप 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 कह के अजीजों दुनिया की नजर में भी शक डालते हैं कि इसका कोई बाप है। जब बाप है तो उसकी बीवी होगी। क्या यह कुफर नहीं है? यहूदियों ने कहा, इसने कहा मैं हूं। उन्होंने कहा ये तो यहोवा का नाम है, तो इसका मतलब ये कहां से आ गया? क्या यहोवा की कोई बीवी थी? इसने तकफीर कर दी है, इसने कुफर बका है। अब तो उसने कहा कि गवाहों की भी कोई हाजत नहीं, अब तेरा जुर्म साबित हो गया है। अब अगर कोई ये कहे कि मुकद्दस आदम की भी तो कोई मां बाप था ही नहीं, वो कैसे पैदा हो गया? उसको किसने बनाया था? उसके लिए भी आप पढ़ सकते हैं अजीजों, मुकद्दस लूका 3 बाब है और उसके 20वें आयत से लेकर 38 वर्ष तक पढ़िए। और केजीवी बाइबल पढ़िए, किंग जेम्स वर्जन, सबसे ऑथेंटिक अजीजों बाइबल है दुनिया के अंदर, जिसका तर्जमा यूनानी से, नयादनामा यूनानी से इंग्लिश में हुआ है। और उसमें लिखा है कि एडम बाय सन ऑफ गॉड, ये वो तखल्लुस जो उनकी पैदाइश से पहले उनको मिला था। उनकी पैदाइश से पहले 650 साल पहले यशाया नबी ने कहा, दाऊद नबी ने भी कहा अजीजों, उसने भी कहा बेटे को चूमो, बेटे को चूमो। जबूर 2 के अंदर लिखा है अजीजों
کیوں میرے خداوند اور مسیح کے خلاف قومیں طیش میں اور غصے میں آ گئی؟ ان کی پیدائش سے پہلے ہے۔ ہالےلویا۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہمیں جس طرح سے ہم بولتے ہیں باپ، بیٹا اور روح القدس، اور ہم کہتے ہیں تینوں ایک ہیں۔ ہالےلویا۔ خداوند نے بھی یہی فرمایا، خود کہا ہے جس طرح میں اور باپ ایک ہیں تم ایک ہو جاؤ۔ باپ میرے اندر رہتا ہے اور میں اس کے اندر رہتا ہوں، میں اس میں سے نکلا ہوں۔ یہودی کہتے کیا تو ہمارے باپ ابراہم سے بڑا ہے؟ انہوں نے کہا ہالےلویا، یوحنا رسول کی انجیل اس کا 8 باب اور اس کی 58 ورس کے اندر لکھا ہے، کلام پاک کے اندر، انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ ابراہم پیدا ہو میں ہوں، یہوہ کا نام ہے عزیزو میں ہوں۔ ہالےلویا۔ اور نئے نام کے اندر ایک دفعہ بھی نہیں لکھا گیا یہوہ، میں ہوں میں ہوں میں ہوں۔ ہالےلویا۔ کتنی دفعہ لکھا گیا؟ پانیوں پر چل رہے کہہ رہے میں ہوں، زندہ ہونے کے بعد شگردوں کو کہتے ہیں میں ہوں۔ ہالےلویا۔ کتنے ثبوت ہمیں چاہیے؟ پاک روح کو کون کاٹ سکتا ہے عزیزو؟ اس کے کون ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہے؟ تو آئیے اس جیسی یونٹی رکھیے عزیزو۔ آج عزیزو ایک پیارے بھائی سے میں بات کر رہا تھا، میں نے کہا 2 بھائی ہو گئے ہیں، یہ ابھی تک لڑتے لڑتے ان کو 615 سال ہو گئے ہیں، اور یہ کیتھولک بھائی ہیں اور ایک پروٹیسٹنٹ بھائی ہے، اور اس ملک سے شروع ہوا تھا، جرمنی سے۔ کیا وقت نہیں آ گیا عزیزو؟ ایک چھوٹا سا لیٹر عزیزو میں نے فیس بک پر لکھا، His Excellency Donald Trump, King of Reconciliation. O King of Reconciliation, triumph the blow of reconciliation among 2 brothers, and they are Catholic and Protestant brothers. A man who is wearing the shoes of reconciliation from Stuttgart, Germany, Pastor Emmanuel Sarfraz Salibi, وہ شخص جس کے پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے ہیں، وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ یہ صلح کا نکارا نرسنگا پھونک دے، کیونکہ اب تو عزیزو وہ غیر قوموں کی طرف بھی رجوع کر رہے ہیں، اور وہ ان کے لیے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی آ کے ویٹیکن کے اندر آ کر وہ بھی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ جب ان کے لیے تمہارے دل کھلے ہیں تو اپنوں کے لیے کیوں دل بند ہو گئے ہیں؟ یہ کب کھلیں گے؟ کیا یہ جھگڑا ختم نہیں ہوگا؟ کیا یہ کسی ملک کا معاملہ ہے؟ کیا کسی بارڈر کا لینا دینا ہے؟ یا کسی کی معدنیات پر قبضہ کر لیا ہے؟ یہ تو کلام کی بات ہے۔ کلام سے ناراض ہوئے، آئیں بیٹھیں، ٹیبل ٹاک کریں اور سمجھیں کہ کلام کیا کہتا ہے۔ ایک روٹھے ہوئے بھائی کو منا لینا ایک کلا فتح کرنے سے زیادہ عزیزو اچھا ہے۔ پرانے عہد نامے میں کلے فتح کیے جاتے تھے، پورے ملک پر چڑھائی نہیں کی جاتی تھی۔ کلا فتح ہو گیا، ملک عزیزو شکست کھا گیا۔ ہالےلویا۔ یونٹی امنگ کرسچنس ہمارے اندر نظر آئے۔ بے شک ہم عزیزو مختلف تنظیموں کے اندر ہیں، گروپس کے اندر ہیں، لیکن جب ایک ہی کلام ہر جگہ سنایا جائے گا تو یونٹی نظر آئے گی۔ سرگرم کلیسیا کا میسج، ہالےلویا۔ What a good and pleasant world unity. How excellent it be when all brethren living together like brotherly. وہ کیا ہی چنگی گل ہے تے خوب سوہانی بھی جب دل دے نال ہوئے ایک صلاح سبنا بڑھاواں دی آئیں او ستر وانگر ہے جو سر تو ڈلیا ہے وگ کے ہارون دی داڑھی تو آپ بھیوندا پلہ ہے۔ یہ روح القدس کا تیل ایسا کر سکتا ہے، پاک روح ایسا کر سکتا ہے، پاک روح تفرقے دور کر سکتا ہے، پاک روح جدائیاں دور کر سکتا ہے، پاک روح نفرت کی دیواریں گرا سکتا ہے۔ ہالےلویا۔ دیواریں گر گئیں۔ اس ملک کے اندر ایک دیوار تھی عزیزو جس نے 2 حصے کیے ہوئے تھے، ایک ایسٹ جرمن تھا ایک ویسٹ جرمن تھا، بڑی دیوار بن گئی۔ خدا کے لوگ اٹھے، انہوں نے عزیزو خود ہتھوڑوں سے اس کو گرا دیا۔ ہالےلویا۔ یرغموں کی دیواریں گر گئیں یسوع مسیح کے نام سے۔ آج یہ گریں گی، یہ نفرتی دیواریں، یہ بدعت کی دیواریں آپ کی دعا کے وسیلے سے ایسا ہوگا۔ جس طرح میں اور اب آپ ایک ہیں، اے خدا ان کی پیاری کلیسیا،
तू जो ऑनलाइन मुझे देख रही है, खुदावंद का पाक रूह तेरी मिन्नत करता है, हालेलुया, आलमगीर कलीसिया से मैं खाकसर खाके पाए मसीह पास मैनू सरफराज सलीबी आपसे मिन्नत करता हूँ, मसीह की रहमत याद दिलाकर आपसे मिन्नत करता हूँ, तुम सब एक हो, तुम सब एक हो, तुम सब एक हो, जिस तरह मेरा और आपका मसीह एक है, हालेलुया, उस तरह एक हो जाओ, हालेलुया। खुदावंद फरमाता है, ऐ सोने वाले चाक और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुम पर चमकेगा, हालेलुया। कब तक ये तफरका दर तफरका, कलीसिया दर कलीसिया बनती जा रही हैं, हालेलुया हालेलुया। काश एक ही कलाम हो, एक ही कलाम हो, ओ फजल की छड़ी के वसीले से और इत्तेहाद की छड़ी से हम सब एक नजर आए, तुम सब एक हो जिस तरह मैं और बाप एक हैं, हालेलुया। खुदाम का पाक रूह हमें आज के कलाम के वसीला से कसरत से बरकत बख्शे, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अजीज अपने माइक खोलिए, पाक रूह के लिए जोरदार ताली बजाएंगे, हालेलुया। पाक रूह कुदस के लिए जोरदार ताली, हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, इस फेसबुक के लिए भी, इस व्हाट्सएप के लिए जिसके वसीला से तेरा कलाम जा रहा है, दुनिया तक पहुंच रहा है, मैं आपकी शुक्रगुजारी करता हूं और आपके नाम को मुबारक कहता हूं। अजीज और हाजिर जमायत के पास अगर कोई गवाही हो तो गवाही दे सकता है, हालेलुया। अगर हाजिर जमात में कोई गवाही को रखता है अपने पास तो वो गवाही दीजिए ताकि कलीसिया की तरक्की हो, हालेलुया। जी प्यारी बेटी, जी बेटा। मेरी बेटी फीवर था बहुत ज्यादा और उनका जो चेस्ट है वो भी काफी खराब था, तो इस वजह से फिर उन्हें शिवलिंग स्टार्ट की, तो उन्हें मैंने हॉस्पिटलाइज करवाया। तो हम सब आपने दुआ की, हम सब ने मिलकर दुआ की, तो खुदावंद की शुक्रगुजारी कि उनकी सारी रिपोर्ट सही आई हैं, खुदावंद के नाम को इज्जत दे। आमीन आमीन आमीन। कल डिस्चार्ज होगी हमारी प्यारी बेटी जिसके सारी रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं, यीशु मसीह के नाम से हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आज मैंने फेसबुक पर एक पास्टर पौलुस साहब थे जिन्होंने उन्होंने अपनी फोटो लगाई हुई थी, उनको डेंगू डायग्नोज हुआ है, तो मैंने फिर अजीज़ों उनके लिए दुआ की। मैंने कहा पास्टर जी, इस डेंगू को तो बहुत पहले यीशु ने इसकी फेंगी कर दी हुई है, आपके पास ये कैसे आ गया है? यीशु मसीह के नाम से इसके सारे गंदे जरासीमों को पाक रूह की आग से जला देते हैं, हालेलुया। मुझे उम्मीद है कि वो मैसेंजर पर उसने मेरा मैसेज पा लिया होगा। ईमान रखते हैं अजीजों। एक दफा एक पास्टर जेम्स उरफान साहब ने अपने ससुर के लिए लिखा हुआ था, उन्होंने कहा उनके गुर्दे भी गए और उनके सब कुछ चला गया और पेट में पानी, तो खुदा ने कहा कि नो नॉट एट ऑल, हालेलुया, ही इज अलाइव, ही विल बी लिविंग, हालेलुया। वो जिंदा रहेगा जब तक खुदा की पाक मर्जी है, हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम को मुबारक। मैं फेसबुक पर भी देखता हूँ जो रिक्वेस्ट आई होती हैं वो जनरल लिखते हैं, तो फिर मैं दुआ कर देता हूँ, मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ और उसके नाम को मुबारक कहता हूँ, हालेलुया हालेलुया। जी हमारी बेटी हिना का माइक खुला। जी बेटा, गवाही। पास्टर साहब, मैं दुआ करना चाहती हूँ, ये ना वो ट्यूसडे को इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ है, तो उसमें ना उसको जख्मी हो गया है वो, तो अभी तक वो हॉस्पिटल में, उसको छुट्टी नहीं हो रही। तो कौन बेटा? उसके लिए पास्टर साहब, मेरे मामू का बेटा है ना, तो वो इस्लामाबाद में कचहरी के बाहर ब्लास्ट हुआ है, तो उसको छर्रे लगे हैं। अच्छा जी, अच्छा जी जी। वो उसका अच्छा बेटा, दुआ करते हैं। उनका नाम क्या है? मैं उसका जी, क्या नाम? इमरान। इमरान। रोल कुदस खुदावंद इमरान आपका बेटा है जो कि उस इस्लामाबाद में ब्लास्ट में जिसको छर्रे लगे हैं जख्मी हुआ है, आपके नाम से उसके सारे जख्म मुंदमिल हो जाएं और कोई बॉडी के अंदर छर्रा ना रहे, कोई पॉइजन ना रहे। इस बॉडी को आपके नाम से पाक करते हैं। ये आपका बच्चा है, आपका बच्चा है, आपका, हालेलुया हालेलुया। और ईमान रखते हैं कि आपने उसको चंगाई दे दी है, चंगाई दे दी, चंगाई मिल गई, सेहत मिल गई, बरकत आ गई आपके नाम से। और भी बाकी जितने लोग खुदावंद उस ब्लास्ट में जख्मी हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से आप उनको भी सेहत दीजिए, आप उनको भी। अबलीस का काम है मारना, अबलीस आता है, चोर आता है, चुराए, मार डाले और हलाक करे, लेकिन यीशु मसीह इसलिए आके हम जिंदगी पाए, कसरत की जिंदगी पाए। खुदावंद उन सारे जख्मियों को, उन सब को खुदावंद जो इस बम ब्लास्ट की वजह से जख्मी, उनको सबको आप शिफा दीजिए। हमारे मुल्क पर रहम कीजिए, मुल्क अजीज पाकिस्तान पर, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से इसे बरकत दीजिए, आमीन आमीन। बेटा ईमान रखें, हमारा प्यारा बेटा इमरान यीशु मसीह के नाम से
اور عمر والا ہے, زندگی والا ہے. हालेलुया, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं. आमीन. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड अजीजों, खुदा की शुक्र हो. और आखिर में अजीजों दुआ इरबानी में हिस्सा लेंगे, दुआए यीशु मसीह में हिस्सा लेंगे. दुआए यीशु मसीह में अजीजों, आप में से कौन हिस्सा लेना चाहता है? जी है ना बेटी, आप दुआए यीशु मसीह में हिस्सा लें और हमारे मोहतरम पास्टर जी हमें बरकत के कलमात से रुखसत करेंगे. पास्टर अरशद साहब बरकत के कलमात से. जी है ना बेटी. रोटी आज हमें दीजिए और जिससे हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों में माफ कीजिए. हमें आजमाइश में न डालिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल अब से लेकर हमेशा तक कर आपका ही. आमीन. आमीन आमीन आमीन. प्यारी बेटी, अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुद्स की शराकत, जो तीनों मिलकर एक हैं, अल मसीह बनी इसराइल का खुरस्तस यानी मसाया, हमें बरकत बख्शे. अल मसीह कौमों, उम्मतों, कबीलों और सारी दुनिया का खुदावंद हमें बरकत बख्शे. आपका जलाली चेहरा सदा हम पर जलवागर रहे. आपका आसमान से आसमानी बरकत औस की तरह, बारिश की तरह, रुई के गालों की तरह हम सब पर निछावर होती रहे. यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हमारे साथ साथ रहेंगी और हम हमेशा मसीहा खुदाम के घर नया यरूशलेम जो आसमान पर है सुकूनत करेंगे. आए अजीजों, हमारी रूह बदन जान मसीहा की दूसरी आमद के दिन तक पूरे पूरे कामल, बेदाग, बगैर प्री और पाक और साफ हो. हमारे बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा. क्राइस्ट गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू लॉर्ड जीसस. थैंक यू. आमीन 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 आमीन. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आइए अजीजों, पाक रूह के लिए जोरदार ताली बजाएंगे. पाक रूह कुद्दस के लिए जोरदार ताली. हालेलुया. मेरी तरफ से अजीजों आप सबको बहुत बहुत सलाम. खुश रहें, बरकत पाएं. और अगर कोई फेसबुक पर कोई बहन भाई बीमार है या कमजोर है तो वो कमेंट्स में लिख सकता है. कलीसिया मिलकर दुआ करेगी. हालेलुया. खुदा यकीनन सेहत देगा, बरकत देगा, मुआवजा करेगा. यीशु मसीह के नाम से.